بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے تو کوئی ایک کیا کہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے کوئی ایک اللہ اکبر کہے۔ پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے۔ پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو یہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے۔ پھر وحی علی الصلاۃ کہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر وحی علی الفلاح کہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر وہ اللہ اکبر کہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہے۔ پھر وہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہے تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی اذان سن کر جس نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا کہے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بعض روایت میں اشہد کے بجائے ان اشہد معنی مفہوم ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم۔ اذان کی فضیلت۔ اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ روح مقام تک بھاگ جاتا ہے۔ سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روح کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ روح مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ صحیح مسلم۔ دوستو سلسلہ بھی جاری، مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرو، گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔